أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حضرات محترم اور معزز سامعین، اس وقت سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 اور 30 دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وہ اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور نہ دین حق کو اپنا دین مانتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں مسلم حکومتوں میں بسنے والے غیر مسلم جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، آخرت کے دین کو نہیں مانتے، ان کے تعلق سے حکم ہے کہ ان سے جنگ کیا جائے، اور جنگ کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں اہل کتاب کو بھی شامل کیا ہے، چونکہ عرب کے اندر اس وقت یہود اور نصارہ بھی رہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کو کہا جاتا ہے، اور ان کو جن کو اللہ کی طرف سے کتابیں دی گئی، جن قوموں کو، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اہل کتاب سے مراد صرف یہود و نصارہ ہی نہیں ہیں، بلکہ تمام غیر مسلمین ہیں، چاہے انہیں کتاب دی گئی ہو آسمانی یا نہ دی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور آخرت کو نہیں مانتے ہیں، تو اور اسی طریقے سے اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے، اور اللہ نے جن چیزوں کو، اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو یہ حلال سمجھتے ہیں، اور دین حق کو نہیں مانتے، کفر اور شرک میں مبتلا ہے، بت پرستی میں اور غلط عقائد اور رسم و رواج میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے جنگ کیجیے، اور جنگ کرنا ہے اس وقت تک یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلامی قانون کی پابندی کرنے لگیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا اور رہبر اور اللہ کا رسول تسلیم کر لیں، یا یہ کہ وہ اسلامی ملک میں رہیں لیکن وہ ایک طرح کا ٹیکس ادا کریں، اسلامی حکومت کے وہ فرما بردار بن کر کے رہیں۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار اور مشرکین کی مسلسل دغابازیوں اور دھوکہ کی وجہ سے سخت قسم کے احکام نازل فرمائے تھے شروع میں سورہ توبہ کے، کہ 1 سال کے اندر ان کو حدود مکہ سے باہر کر دیا جائے گا، ان کے رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی مکہ میں، اور اسی طریقے سے ان کو بالکل حدود جو حرم ہے مکہ ہے اس سے باہر کر دیا جائے گا۔ لیکن اہل کتاب جو تھے یہود و نصارہ، ان کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ وہ اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہری کی حیثیت سے، سٹیزن کی حیثیت سے وہ رہ سکتے ہیں، جزیہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ رعایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی میں برقرار رہی کہ صرف جو مشرکین تھے ان کو کہا گیا کہ وہ یہاں سے نکل جائے، باقی جو اہل کتاب تھے یہود و نصارہ ان کے لیے یہ رعایت رکھی گئی کہ اگر انہیں رہنا ہے تو ٹیکس ادا کر کے وہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ چنانچہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وصیت پر عمل فرمایا اور تمام یہود و نصارہ کو عرب سے بالکل باہر کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو حکم تھا کہ یہود و نصارہ کو جزیرۃ العرب سے بالکل باہر نکال دو، یہ حکم صرف عرب کے ساتھ مخصوص تھا، جو جزیرۃ العرب ہے، عرب کا علاقہ ہے، اس کے ساتھ مخصوص تھا کہ جزیرۃ العرب کو اسلام کا ایک سینٹر بنانا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں کوئی غیر مسلم نہ رہے۔ جزیرۃ العرب کے باہر جہاں کہیں بھی اسلامی حکومت قائم ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، وہاں اب نہ صرف اہل کتاب یہود و نصارہ بلکہ دوسرے تمام مذاہب کے ماننے والے غیر مسلم اس اسلامک اسٹیٹ میں شہری اور سٹیزنز کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کو منع نہیں کیا گیا۔ صرف جزیرۃ العرب کی حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی تھی، اور اللہ نے بھی کہا تھا کہ ان کے جب معاہدے پورے ہو جائیں تو یہ کوئی رکنے نہ پائے یہاں پہ۔ باقی جزیرۃ العرب کے علاوہ باقی دنیا میں جہاں اسلامی حکومت ہو، وہاں تمام غیر مسلم اور تمام مذاہب کے لوگ مسلمانوں کی حکومت میں رہ سکتے ہیں سٹیزن کی حیثیت سے، وہاں ان کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور وہاں صرف رہنے کی اجازت نہیں بلکہ انہیں ان کے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل اجازت رہے گی، بشرطے کہ وہ جو ملک کے قوانین ہیں ان کی پابندی کریں۔ ہر ملک کا اپنا ایک قانون ہوتا ہے، اس قانون کے مطابق وہ چلیں تو ان کو ان کے مذہب سے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی، مذہب کے تعلق سے، وہ مذہب کے تعلق سے آزاد رہیں گے، عمل کریں گے۔ یہاں تک کہ غیر مسلم وہ ایریا جہاں پہ غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں صرف غیر مسلم رہتے ہیں مسلم ملک میں، وہاں ان کو اپنی مذہبی عبادت گاہیں بنانے کی مکمل اجازت ہے، اور تمام کام وہ انجام دے سکتے ہیں، انہیں کوئی رکاوٹ نہیں کی جائے۔ یہاں اگرچہ ذکر صرف اہل کتاب کا ہے، لیکن جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے، کیونکہ تمام غیر مسلموں میں یہ بات پائی جاتی ہے، تمام غیر مسلمین
دین حق کو، اسلام کو اپنا دین نہیں مانتے ہیں، اس لیے جزیرۃ العرب سے باہر یہ حکم باجماع امت تمام غیر مسلموں کو شامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے جنگ کیجئے، کیونکہ یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، مثلا شراب پینا، زنا کاری کرنا اور مردار کھانا، ان کو یہ حرام نہیں سمجھتے ہیں، اور دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے، سیدھے راستے پہ نہیں چلتے ہیں، لہٰذا آپ ان سے جنگ کیجئے، یا تو یہ مسلمان ہو جائیں یا پھر اسلامی حکومت میں رہیں تو ٹیکس ادا کر کے یہ رہیں۔ اب جزیہ ادا کریں۔ جزیہ یہ ایک ٹیکس ہے، جزیہ موجودہ زمانے میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ٹیکس کا لفظ ہے، جو مسلمان ریاست ان غیر مسلم شہریوں سے، مسلمان ریاست کے غیر مسلم شہریوں سے لیا جاتا ہے، اور اس میں بھی اس ٹیکس سے، اس جزیہ سے ان لوگوں کو الگ کر دیا گیا ہے جو لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہوں۔ یہ ٹیکس صرف ان لوگوں سے لیا جائے گا جو لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جیسے مرد ہوں، جوان ہوں، بوڑھوں سے، بچوں سے یہ ٹیکس نہیں لیا جائے گا، اور اسی طریقے سے عورتوں کو بھی اس میں سے الگ کر دیا گیا، ان سے بھی نہیں لیا جائے گا۔ ایسے ہی جو مذہبی پیشوا ہیں، جو جن کو دنیا سے مطلب نہیں، صرف وہ اپنی عبادت گاہوں میں رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جو مذہبی لیڈر ہیں، ان سے بھی کسی طرح کا جزیہ اور ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ جزیہ بھی جو لیا جائے گا، در حقیقت یہ ان سے اس لیے لیا جائے گا کہ ان کے جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ وہ ٹیکس ادا کریں گے اسلامی حکومت کو، اور اسلامی حکومت اس ٹیکس کے بدلے میں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرے گی۔ یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان نے ان میں سے کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا، وہ ذمہ ہے، وہ مسلم حکومت کو ٹیکس دیتا ہے، تو اب اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ہاں، اس کے ورثہ، اس کے گارجین اگر راضی ہو جائیں، معاف کر دیں تو معاف ہو جائے گا، وہ معاف نہیں کرتے ہیں تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی حکومت اپنے شہریوں سے ٹیکس لیے بنا حکومت نہیں چلا سکتی، حکومت برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ حکومت کی مجبوری ہے کہ حکومت اپنے ہاں رہنے والے رعایا سے ٹیکس وصولہ کرتی ہے، اور یہ صرف اسلام کا قانون نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی آپ تاریخ کو پڑھیں، ہسٹری کو پڑھیں تو جزیہ کا لفظ پہلے بھی موجود رہا ہے، اور غیر مسلم حکومتیں پہلے جزیہ لیا کرتی تھی، اور جو غیر مسلم جزیہ عطا کرتے ہیں ٹیکس کی صورت میں، تو ان سے بہت ساری چیزیں اسلامی حکومت ان سے معاف کر دیتی ہے۔ مثلا ان کو ملک میں اگر کوئی غیر مسلم کوئی غیر حملہ کر رہا ہے، ملک پر کوئی دشمن طاقت حملہ کر رہا ہے، تو ان کو لڑنے کے لیے نہیں کہا جائے گا تم بھی آؤ، چلو ہمارے ساتھ لڑو، یہ اپنا ملک ہے، اس کی حفاظت ہر ایک کی ذمہ داری، ان سے نہیں کہا جائے گا۔ لڑنے کی ذمہ داری، ملک کی حفاظت کی ذمہ داری ان سے ساقط اور ختم ہو جاتا ہے اگر وہ جزیہ دیتے ہیں۔ ہاں، صرف مسلمان لڑیں گے۔ بہرحال جزیہ کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اسلام دشمنوں کی طرف سے، اور ان لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان جبرن اور ظلمن یہ غیر مسلموں سے ٹیکس وصولتے تھے، جزیہ لگاتے تھے۔ اگر ہم جزیہ کی حقیقت کو جان لیں صحیح طور پہ تو ان کا سارا اعتراض ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، غیر مسلموں سے زکوٰۃ نہیں لیا جاتا ہے، غیر مسلموں سے صدقہ، خیرات اور عشر، جو زمین سے غلے نکلتے ان پر عشر جو نافذ ہوتا ہے، وہ غیر مسلموں سے نہیں لیا جائے گا۔ ان کے پاس زمین ہے، ان کا مال ہے، دکانیں ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، ان سے زکوٰۃ وصول نہیں کیا جائے گا۔
ان کی زمینیں ہیں، زراعت کے کام وہ کرتے ہیں، غلے اگاتے ہیں، تو ان کے غلوں سے ٹیکس بالکل نہیں لیا جائے گا، لیکن مسلمان سے لیا جائے گا۔ تو اب اگر جزیہ کا اور مسلمانوں سے جو زکوٰۃ، عشر اور صدقات وصول کیا جاتی ہے، ان دونوں کا مقابلہ کیا جائے تو جزیہ کے مقابلے میں مسلمانوں سے جو وصولا جا رہا ہے یہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور غیر مسلم سے جو جزیہ لیا جاتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جزیہ کتنا لیا جاتا تھا کس سے، اس کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس سے آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیہ کی جو شرح مقرر کی وہ تھی مالداروں پر سالانہ 48 درہم۔ جو مالدار لوگ تھے سالانہ گورنمنٹ کو کتنا دیں گے؟ 48 درہم۔ جو متوسط طبقہ کے لوگ تھے، جو نہ تو بہت مالدار تھے اور نہ بہت غریب تھے، بلکہ درمیانی قسم کے لوگ تھے، تو ان سے جو ٹیکس لیا جاتا تھا جزیہ کے نام پہ وہ 24 درہم ہوتا تھا۔ صرف 24 درہم، ایک سال میں 24 درہم دینا ہوتا تھا گورنمنٹ۔ اور کم آمدنی والے جو لوگ تھے، بالکل لوئر کلاس کے جو لوگ تھے، ان سے 12 درہم لیا جاتا تھا۔ اور اس سے بھی اگر کوئی کم ہے، جس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں، بالکل غریب، مفلوق، قلاش، تو اسلامی حکومت ان سے یہ ٹیکس بھی معاف کر دیتی تھی۔ اور سالانہ 12 درہم جو ہے یہ تقریباً 4 گرام چاندی بنتی ہے، اس وقت کا حساب لگایا جائے۔ اب آپ غور کر لیجئے، 4 گرام چاندی اسلامی حکومت کو ایک شہری ٹیکس دے رہا ہے سال میں ایک مرتبہ۔ اب اس سے نہ تو ہاؤس ٹیکس لیا جاتا تھا، نہ انکم ٹیکس لیا جاتا تھا، نہ سیل ٹیکس لیا جاتا تھا، اور نہ زکوٰۃ صدقات لیا جاتا تھا، کچھ بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ اور اس 4 گرام چاندی کے عوض میں گورنمنٹ اس کی پوری حفاظت کرتی تھی۔ جس طریقے سے مسلم شہریوں کی حفاظت کرتی تھی، ایسے ہی غیر مسلم شہریوں کی بھی حفاظت کرتی تھی، بلکہ مسلمانوں سے زیادہ ان کی طرف توجہ دی جاتی تھی، یہ شریعت کا حکم تھا۔ تو 4 گرام چاندی، آج کا حساب لگا لیں، چاندی کی قیمت تو اس وقت مجھے نہیں معلوم ہے کتنی ہے، لیکن بہرحال بہت یہ معمولی ٹیکس ہے۔ آج کسی بھی ملک میں آپ ٹیکس کو دیکھ لیں تو کئی گنا ٹیکس ہوتے ہیں، اور اس سے آج کے ٹیکس کا مقابلہ کیا جائے تو ایک بہت بھاری رقم بن جاتی ہے۔ یہاں تو ہاؤس ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ٹیکسز ہیں، ہزاروں طرح کے ہیں، گورنمنٹ ظلماً نافذ کرتی ہے اور لوگ مجبوراً عطا کرتے ہیں۔ لیکن اسلامی حکومت یہ صرف ایک حکومت ہی نہیں بلکہ ایک رحمت ہے لوگوں کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اسی لیے بچے اور بوڑھوں سے نہیں لیا جاتا تھا، کیونکہ وہ کما نہیں سکتے، وہ جنگ نہیں کر سکتے، لڑنے کی طاقت ان کے اندر نہیں رہتی، اور جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے ان سے بھی نہیں لیا جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ ادا کر دیں اس حال میں کہ وہ حقیر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اسلامی حکومت کی تابعداری قبول کر لیں اور وفاداری کے ساتھ رہیں کہ ہم اسلامی حکومت میں رہیں گے، اسلامی حکومت کے قانون کو مانیں گے، ملک کے جو قانون ہے اس پر عمل کریں گے، اور ان کے مذہب کی مکمل آزادی تھی، مذہب کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں کی جاتی تھی۔ تو یہ مختصر طور پہ میں نے بتایا جزیہ کے جو رسم ہے، جزیہ کا رسم ہے، یہ اسلامی حکومت سے بہت پہلے نوشیروان عادل کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہسٹری میں بہت مشہور ہے، بہت عادل اور انصاف پرور اور پسند بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے زمانے میں اس بھی جزیہ لیا جاتا تھا ان شہریوں سے جو اس کے ملک کے نہیں تھے، اس کے ملک آ کے رہتے تھے، جو دوسرے ملک کے شہری تھے ان کے ملک میں آ کے رہتے تھے، یا وہ دوسرے ملک پر قبضہ کر لیتا تھا اور وہاں اپنی حکومت جما لیتا تھا تو ان شہریوں سے وہ ٹیکس لیتا تھا۔ اچھا، ہندوستان کی ہم بات کریں تو یہاں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سے لے کر کے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور حکومت تک
جو جزیہ کا رقم متعین کیا گیا ہے وہ اسی اعتبار سے تھا، وہ نہایت کم تھا۔ اس سے پہلے جو غیر مسلموں کی حکومت تھی ہندوستان میں، ان کے ٹیکس کو دیکھا جائے تو ان کے ٹیکس سے 7 گنا زیادہ ہوتا تھا۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ ہندو بادشاہ اور ہندو راجا مہاراجا اتنے زیادہ ٹیکس وصولا کرتے تھے۔ اورنگزیب کو بدنام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں بہت کم ٹیکس ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پہ حکم دیا ہے کہ جو لوگ دین اسلام کو نہیں مانتے اور مسلم حکومتوں میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہیں، ان کے مذہب پر عمل کرنے کی انہیں مکمل آزادی رہے گی، لیکن وہ ٹیکس ادا کریں۔ مسلمان اس سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، عشر کی صورت میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہودی تو یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عزیر علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کا نام بائبل میں عزرا ہے، اور جب بخت و نصر نے حملہ کر کے بیت المقدس کو تباہ کر دیا تو تورات کے نسخے اس نے سارے جلا دیے، ختم کر دیے۔ تو انہوں نے ہی اپنی یادداشت سے تورات کو دوبارہ لکھوایا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ شاید یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا مان لیا تھا، اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح یہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب ان کی منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، ساری غلط باتیں ہیں، سوائے بکواس کے کچھ نہیں ہے۔ عزیر تو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، یا اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے؟ انہوں نے اپنے منہ میں جو آیا وہ بک دیا ہے، بول دیا۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، اللہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کی طرح باتیں کر رہے ہیں جو ان سے پہلے کافر کر چکے ہیں۔ ان سے پہلے کفار جو عرب کے مشرکین تھے وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، مشرکین عرب جو تھے وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی انہی طرح باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس تو کوئی علم نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، ان کے پاس کتاب ہے پھر بھی یہ گمراہ ہو گئے، اور اللہ کے پیغمبروں کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ قاتلہم اللہ، اللہ کی لعنت اور مار ہو ان لوگوں پر کہ انہوں نے نہایت غلط عقیدہ گڑھ لیا اور گمراہی میں گر گئے۔ انا یؤفکون، یہ کس گڑھے میں گرتے جا رہے ہیں، کہاں بہکے جا رہے ہیں، اندھے طور پر گرتے جا رہے ہیں۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ اختیار کر لینا اللہ کے بارے میں کہ اللہ کا تو نعوذ باللہ بیٹا ہے، یہ سراسر جاہلانہ اور گمراہی پر مبنی عقیدہ ہے۔ اس لیے اے میرے حبیب ان یہودیوں سے آپ جنگ کیجئے، اور اس وقت تک کیجئے یہاں تک یہ دین اسلام میں شامل ہو جائیں، یا پھر یہ جزیہ ادا کرنے لگیں، اسلامی حکومت کو ٹیکس دیں اور اسلامی حکومت کے فرما بردار اور تابع دار بن کر زندگی گزارنے لگے۔ اور لڑتے ہیں تو آپ لڑیے، ان کو باہر کر دیجئے، اگر نہیں لڑتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں امن و شانتی کے ساتھ تو رہیں، ٹیکس دے کر کے۔ تو عزیزان محترم، آج کی ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کفار اور مشرکین کے تعلق سے جزیے کا حکم بیان فرمایا ہے، جس کی مختصر میں نے تفصیل بیان کی ہے۔ ابھی بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے رہ گئی ہیں، چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں نے بتائی نہیں ہے وہ باتیں۔ بہرحال یہ سمجھ لیں کہ اسلامی حکومت کی طرف سے جو جزیہ عائد کیا جاتا تھا غیر مسلموں پر، وہ نہایت کم ہوتا تھا۔ جو بہت مالدار ہوتے تھے ان سے 48 درہم، جو اوسط درجے کے مالدار ہوتے تھے، درمیانی طبقے سے تعلق رکھتے تھے، ان سے 24 درہم، اور جو بالکل کم درجے کے ہوتے تھے ان سے 12 درہم، اور جو بالکل غریب ہوتے تھے ان سے نہیں لیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک یہودی فقیر بھیک مانگ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اس کو بلایا اور پوچھا تمہارا مذہب کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے اور بیت المال سے بہت سارا پیسہ اس کو دیا، اور یہ کہا، آفیسروں کو حکم دیا کہ یہ نہایت بری بات ہے کہ یہ جب بیچارے جوان تھے تو ان سے ہم ٹیکس وصولتے تھے، آج یہ بوڑھے ہو گئے تو ہم
ان کا خیال نہیں رکھتے، یہ نہایت غلط بات ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لہٰذا ایسے بوڑھوں کا، غریبوں کا خیال رکھا جائے، تو بوڑھوں سے بھی ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بھی اس تعلق سے جو غلط فہمی ہوگی وہ دور ہو گئی ہوگی، چونکہ میں نے اس آیت کو منتخب اس لیے کیا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی ہندوستان میں اور یورپ میں بھی بہت سارے غیر مسلم اسکالرس ہیں جو جزیے کے مسئلے کو لے کر کے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ آپ امید ہے کہ آپ کے سامنے یہ مسائل آئیں تو آپ انہیں جواب دے سکیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔